آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ گورنر کوٹے کے تحت نامزد ریاستی وزیر محمد اظہرالدین اور پروفیسر کودنڈرام نے کونسل کی رکنیت کا لیا حلف۔ پارٹی اعلیٰ قیادت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور صدر کانگریس سے اظہار تشکر۔ بی آر ایس پارٹی برائی اور مطلق العنان کانگریس حکومت کے خلاف تلنگانہ کے عوام کی آواز بن کر کھڑی رہی۔ کے سی آر کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ یوم تاسیس تقریب سے کے ٹی آر کا خطاب۔ کے سی آر کی ریاست تلنگانہ میں بس یاترا کی منصوبہ بندی 119 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کریں گے۔ آندھرا پردیش کی وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کو بزنس ریفارمر آف دی ایئر ایوارڈ۔ امبرپیٹ میں واقع مہندرا شو روم میں بھیانک آتش زدگی حادثہ، کثیر مالی نقصان کا لگایا گیا تخمینہ۔ پان شاپ ایسوسی ایشن کے ارکان نے پیر کو دارالسلام میں مجلسی قائدین سے کی ملاقات۔ پولیس کی طرف سے کی جا رہی کارروائیوں کے سلسلے میں درپیش مشکلات سے کروایا واقف۔ حیدرآباد کے حمایت ساگر میں تفریح کے لیے گئے 2 نوجوان غرقاب، ایک کی لاش دستیاب۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ گورنر کوٹے کے تحت نامزد کیے گئے ریاستی وزیر محمد اظہرالدین اور پروفیسر کودنڈرام نے پیر کو کونسل کی رکنیت کا حلف لیا۔ صدرنشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے دونوں ارکان کو حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ دوسرے لیڈرز بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ اور صدرنشین قانون ساز کونسل نے اظہرالدین اور کودنڈرام کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر گورنر کی طرف سے دونوں ارکان کی نامزدگی کو منظوری دی گئی تھی اور گزٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ کودنڈرام کے حامیوں کی طرف سے انہیں مبارکباد بھی دی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اظہرالدین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم ایل سی کا رکن نامزد ہونے پر وہ وزیر اعلیٰ، صدر پی سی سی اور کانگریس اعلیٰ قیادت کے بھی شکر گزار ہیں۔ ఎం కోదండరామారెడ్డి అనే నేను శాసన పరిషత్తు సభ్యునిగా నామనిర్దేశం అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। Muhammad Azharuddin garu. Muhammad Azharuddin, having been nominated a member of the Legislative Council, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Muhammad Azharuddin, member of Telangana Legislative Council, do swear in the name of Allah that I shall abide by and follow the rules, observe the etiquette and respect the conventions of the House. وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے مردم شماری 2027 کے تحت از خود تفصیلات درج کرنے مہم میں حصہ لیا۔ مردم شماری حکام نے وزیر اعلیٰ کو سیلف انویمیریشن سے متعلق واقف کروایا۔ وزیر اعلیٰ نے ویب سائٹ پر اپنی اور افراد خاندان کی تفصیلات کو اپلوڈ کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ رائے شماری کی اس مہم میں حصہ لے کر خود شماری کی سہولت سے استفادہ کریں اور اپنی تفصیلات ویب سائٹ پر درج کروائیں۔ ڈائریکٹر سینسس آپریشنز ڈاکٹر بھارتی ہولیکری، کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنل، جوائنٹ پرنسپل سینسس آفیسر پریانک آلا،
کمشنر اطلاعات CH پریانک اور دیگر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ویب سائٹ پر عوام کے لیے خود شماری سے متعلق تفصیل سے آگاہی حاصل کی اور حکام سے کہا کہ اس سلسلے میں عوام میں شعور بیداری مہم چلائیں۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے پیر کو پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر اپنے رفقا اور کارکنوں کے ہمراہ تلنگانہ بھون میں پارٹی پرچم لہرایا۔ اس سے پہلے پروفیسر جے شنکر اور تلنگانہ کے جہدکاروں کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کی تصاویر پر پھول ڈالے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران BRS پارٹی برائی اور مطلق العنان حکمرانی کے خلاف تلنگانہ کے عوام کی آواز بن کر کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر KCR کی قیادت میں مطلق العنان کانگریس اور انتشار پسند BJP کو ہرانے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک KCR کو 2028 میں دوبارہ ریاست کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جاتا، ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ 25 سال سے جو لوگ KCR کی قیادت پر اعتماد کرتے آئے ہیں وہ ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک میں طلباء اور ملازمین کے رول کو بھی خراج پیش کیا۔ KTR نے کہا کہ ہم دوبارہ منظم ہوں گے اور نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پارٹی کے ارکان مقننہ اس موقع پر موجود تھے۔ దశాబ్దాలుగా దగాకు గురై అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండిన ఒక జాతి ఎత్తిన జెండా గులాబీ జెండా। సరిగ్గా 25 సంవత్సరాల కిందట త్యాగాల పునాదుల మీద ఆనాడు తనకు అప్పుడున్న పార్టీ ద్వారా సంక్రమించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి, శాసన సభ్యత్వానికి, అట్లాగే పార్టీలోని రాష్ట్ర బాధ్యతలకు అన్నిటికీ కూడా గుడ్ బై చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే ఒక స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదిగితేనే ఈ ప్రాంత సమస్యలకి చరమగీతం పాడొచ్చు, శాశ్వతంగా ఈ ప్రాంతం గతంలో ఏదైతే సిరి సంపదలతో తొలతూగిందో అట్లా మళ్ళీ ఉద్భవించవచ్చు అనే ఆలోచనతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు 25 వసంతాల కిందట పార్టీని ఏర్పాటు చేసి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఇచ్చిన ఆశ్రయం జలదృశ్యంలో జెండా ఎత్తిన విషయం మీకు తెలుసు। మరి 25 సంవత్సరాల్లో ఒక అరుదైన చరిత్ర కలిగిన పార్టీ BRS పార్టీ। మొదటి 14 ఏళ్లు తన పోరాటంతో BRS کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ میں پارٹی کے استحکام اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے عنقریب بس یاترا کے آغاز کی تیاریاں شروع کریں گے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں جگتیال میں کامیاب جلسے عام سے BRS کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں۔ KCR نے سینئر قائدین کے ساتھ اجلاس میں جگتیال جلسے کی کامیابی کو دیگر اضلاع تک توسیع دینے کی حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت دی۔ بتایا جاتا ہے کہ KCR نے عوام کے درمیان واپسی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے وہ جلد ہی بس یاترا کا آغاز کریں گے۔ بس یاترا کے ذریعے 119 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور دیگر 2 کارپوریشنوں کے مجوزہ انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں KCR نے حکمت عملی تیار کی ہے۔ بس یاترا کے تحت گریٹر حیدرآباد کی تمام بلدیات کا احاطہ کر کے پارٹی کے بہتر نتائج کو یقینی بنایا جائے گا۔
تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے مردم شماری کے خود شماری کے عمل میں حصہ لیا اور اپنی تفصیلات کا اندراج کروایا۔ پرجا بھون کیمپ آفس پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اپنی تفصیلات کا رجسٹریشن کروایا۔ انہوں نے ریاست کے شہریوں سے بھی خود شماری کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش نارا چندر بابو نائیڈو کو بزنس ریفارمر آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ کو قبول کر کے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ یہ پہچان آندھرا پردیش میں گورننس اصلاحات اور پالیسی اقدامات کی وجہ سے سرمایہ کاری اور اختراع کے بڑے مرکز کے طور پر ریاست کو ابھارنے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایوارڈ دی اکنامک ٹائمز نے صنعتی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور تجارتی سہولت کاری میں نائیڈو کے اقدامات کے اعتراف میں پیش کیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے امراوتی کو ایک شہر سے زیادہ اور عوام کی راجدھانی کے طور پر بیان کیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ بوتھ لیول ایجنٹ کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی سیکولر ووٹوں کو نکالنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں جن اسکیموں پر عمل کیا جا رہا ہے وہ ملک میں کہیں نہیں ہیں۔ ترقی اور فلاح و بہبود کے مقصد کے ساتھ کانگریس کی حکمرانی جاری ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے انتخابات میں تلنگانہ سے کانگریس زیادہ پارلیمانی اور اسمبلی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی نامزد عہدوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط ہونا چاہیے۔ صدر پردیش کانگریس گاندھی بھون میں ڈی سی سی کی حد بندی کے پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاست میں پارٹی امور کی انچارج میناکشی نٹراجن اور دوسروں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اپنی نمائندگی پر حکومتی اسکیمات میں کئی درخواستیں منظور کرواتے ہیں، جن میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کی درخواستیں بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے اپنی نمائندگی پر شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے منظورہ 317 چیکس جملہ مالیتی 3 کروڑ 17 لاکھ روپے استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر مجلس کے سابق کارپوریٹرز اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ آج نامپلی کانسٹیٹوئنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران کی جانب سے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس یہاں پر تقسیم کیے گئے۔ کل 253 شادی مبارک کے چیکس اور 64 کلیانہ لکشمی کے چیکس، ٹوٹل 317 چیکس یہاں پہ آج ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، جس کی کل لاگت 3 کروڑ 17 لاکھ قریباً 37,000 سے چلر روپے کا یہاں پہ چیکس تقسیم کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک لانگ پینڈنگ ایشو تھا اور یہ اس کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین نے اسمبلی میں، ایوان اسمبلی میں کی تھی کہ بہت زمانے سے شادی مبارک کے چیکس رکے ہوئے ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بڑی تعداد میں چیکس اور بجٹ سینکشن ہوا۔ آج نامپلی حلقے میں آج 317 اور انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد آصف نگر اور مراد نگر کے اور مہدی پٹنم کے علاقے کے چیکس انشاءاللہ KH کے فنکشن ہال میں ہم تقسیم کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ جتنے بھی پینڈنگ شادی مبارک کے چیکس ہیں اس کو ہم پوری حتی الامکان کوشش کریں گے کہ حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں تک جلد سے جلد یہ چیکس پہنچے، اور جو لوگ اپنے بچوں کی شادی کرے ہیں، تھوڑے لوگ قرضہ لے کے کرے ہیں، ان کی مدد ہم کر سکیں۔ پان شاپ ایسوسی ایشن کے ارکان نے پیر کو دارالسلام میں مجلسی ارکان اسمبلی احمد بلالہ اور میر ذوالفقار علی سے ملاقات کرتے ہوئے پولیس کی طرف سے کی جا رہی کارروائیوں کے سلسلے میں درپیش مشکلات سے واقف کروایا۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کے 100 میٹر کے حدود کے نام پر کئی پان کی دکانوں سے سامان کو ضبط کیا گیا ہے۔ مجلس نے کمشنر پولیس سے نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پان کی دکانیں عرصے سے کاروبار کر رہی ہیں اور کئی ایسے اسکول ہیں جو بعد میں قائم کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ پان شاپ کے مالکان اپنی دکانوں پر بینرز لگائیں گے جس میں واضح طور پر قواعد کو تحریر کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پان کی دکانوں سے ہزاروں خاندانوں کا گزر بسر ہوتا ہے، ان کے روزگار کو متاثر نہ کیا جائے۔ ڈرگس کی روک تھام کے لیے پولیس کے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ڈرگس کے کنٹرول کے نام پر چھوٹے پان کے تاجروں کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے وفد نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلس کے ارکان مقننہ سے اظہار تشکر کیا۔ وفد نے بتایا کہ جو بینرز تیار کیے گئے ہیں وہ پان شاپس کے پاس لگائے جائیں گے، پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ جو پان ڈبوں کو ہراساں کیا گیا، جو اسکول کے قریب ہے کہہ کر 100 میٹر کے اندر اسکول کے پرمائسز کے اندر جو پان شاپس ہے اس کو پولیس نے ان کے پاس سے سامان سیز کیا۔ مجلس کی جانب سے ہم نے جبھی نمائندگی کی، اس کے بعد فوری اسد الدین اویسی صاحب نے مجھے اور ذوالفقار صاحب کو پولیس کمشنر کے پاس بھیجا۔ ہم نے جا کر پولیس کمشنر سے نمائندگی کی، ان کے سامنے 2-4 مطالبات رکھے کہ آپ فوری طور کے اوپر جو ہے نا ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، جو سامان سیز کیا گیا ہے وہ سامان ان کو واپس کریں، اور اس کے علاوہ جو کئی پان ڈبے ایسے ہیں کہ عرصے دراز سے وہاں پر پان شاپ لوگ اپنا روزگار فراہم کر رہے ہیں، وہاں پر اسکول بعد میں آئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیز ضروری، اگر سے آپ کو کسی قسم کا خدشہ یا ڈاؤٹ ہے تو جو اسکول کے قریب جو پان شاپس ہے وہ پان شاپس والے اپنے پان شاپس کے اوپر یہ جو بینر بنایا گیا ہے اس قسم کا بینر بھی لگائیں گے، اور CCTV کیمرہ بھی وہاں پر وہ لوگ لگائیں گے۔ آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو آپ آ کر کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارا حکومت سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہی کہنا ہے کہ چائے اور پان حیدرآباد کی شناخت ہے، اور پان ڈبوں سے کئی ہزاروں لاکھوں گھروں کا روزگار چلتا ہے، تو لوگوں کے روزگار کے اوپر آپ مت ماریے۔ آپ ڈرگس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرگس جو آن لائن بھی ڈرگس مل رہے ہیں، کئی ذرائع سے جو ڈرگس بیچ رہے ہیں، جو گانجے کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کو پکڑیے۔ مجلس اور سب لوگ عوام بھی حیدرآباد کی آپ کا ساتھ دیں گی، لیکن اس کے نام کے اوپر جو بے قصور چھوٹے پان شاپ والے ہیں جو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جو اپنے روزگار کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلے روزگار کے مسئلے بہت ہے، تو صدر مجلس نے ہم سے یہی کہا کہ سختی سے جا کر پہلے ان کا سامان واپس کرنے کے لیے کہیے۔ ہم نے کمشنر پولیس سے ہم نے یہ مطالبہ کیا، اور انہوں نے ہم کو وعدہ کیا ہے کہ سامان ان کا سیلف ڈکلیریشن ایفیڈیوٹ سیلف ڈکلیریشن ان لوگ سے لے کر ان کا سامان ان کو واپس دیا جائے گا، اور جو ان کا روزگار اثر نہ ہو اس کا سلیوشن بھی نکالا جائے گا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں دارالسلام میں ایک اہم اور باوقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے رکن اسمبلی محمد مبین نے سابقہ کارپوریٹرز محمد سلیم، محمد خادر، مقتدر بابا اور عبدالحنان کے ہمراہ بہادرپورہ حلقے کے مستحق افراد میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے تحت امدادی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس تقریب کے دوران مجموعی طور پر 1005 مستحقین میں یہ چیکس تقسیم کیے گئے، جن کی کل مالیت 10,61,65,000 روپے بتائی گئی ہے۔ یہ اسکیم ریاستی حکومت کی ایک اہم فلاحی پہل ہے جس کا مقصد غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو شادی جیسے اہم موقع پر مالی مدد فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بغیر کسی معاشی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کی قیادت ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دیتی ہے اور ایسے فلاحی اقدامات کے ذریعے مستحقین کی مدد جاری رکھی جائے گی۔
رکن اسمبلی محمد مبین نے مزید کہا کہ حکومت کی اسکیمات کو صحیح مستحقین تک پہنچانا ہی مجلس کا اصل مقصد ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تقریب میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس اقدام کو سراہا، جبکہ مستحقین نے چیکس حاصل کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کے علاوہ رکن اسمبلی محمد مبین سے اظہار تشکر کیا۔ ریاست میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والی خبروں کے درمیان حکومت تلنگانہ نے ان افواہوں کو مسترد کر دیا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ بھر میں تیل اور LPG گیس ریاست کے ذخائر میں وافر مقدار میں موجود ہے اور عوام کو تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں روزانہ تقریباً 24,000 کلو لیٹر تیل کی سپلائی ہو رہی ہے۔ اس میں پٹرول 9,574 کلو لیٹر اور ڈیزل 14,457 کلو لیٹر شامل ہے۔ اسی طرح روزانہ 2.22 لاکھ سے زائد LPG سلنڈرز کی سپلائی بغیر کسی رکاوٹ کے کی جا رہی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی قلت سے متعلق افواہوں کے باعث لوگ پٹرول پمپس پر قطاریں لگا رہے ہیں، جس سے مصنوعی قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئل ریفائنری سے ڈیپو تک سپلائی چین مکمل طور پر معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ سول سپلائز نے انتباہ دیا ہے کہ اگر کوئی ذخیرہ اندوزی یا بلیک مارکیٹنگ میں ملوث پائے جائیں گے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ پٹرول پمپس پر ہجوم کو کم کرنے میں تعاون کریں اور صرف سرکاری معلومات پر ہی بھروسہ کریں۔ واضح ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف پٹرول پمپس پر طویل قطاریں دیکھی گئیں اور بعض پٹرول پمپس پر نو اسٹاک کے بورڈ سے اور بھی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ جب پمپ کھلے وہاں پر صارفین کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ گھر کو نکال
حیدرآباد شہر کے امبرپیٹ علاقے میں ایک بڑا آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق امبرپیٹ 6 نمبر چوراہے کے قریب واقع مہندرا شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث شعلے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ گھنے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ واقعے کے وقت شو روم میں موجود عملہ اور قریبی رہائشی خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ذرائع کے مطابق شو روم میں کاروں اور دیگر اسپیئر پارٹس کی موجودگی کے سبب آگ تیزی سے پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور کئی فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ساتھ ہی آگ کو قریبی عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے بھی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہو سکتی ہے، تاہم اصل وجہ کا تعین ابھی باقی ہے۔ اس واقعے میں ہونے والے مالی نقصان اور کسی جانی نقصان یا زخمیوں کے تعلق سے تفصیلات فوری معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ پولیس اور فائر حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر کے ذخیرے آب حمایت ساگر میں تفریح کے لیے گئے 2 نوجوان غرقاب ہو گئے جبکہ ان کے ایک ساتھی کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی کے ساکنان شیخ سلمان، شہباز اور ان کا ساتھی تفریح اور تیراکی کے لیے حمایت ساگر گئے تھے اور اس دوران 21 سالہ سلمان اور 21 سالہ شہباز غرقاب ہو گئے۔ ان کے ساتھی 22 سالہ سمیر نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بھی ڈوبنے لگا مقامی عوام نے سمیر کو بچا لیا۔ متوفیان پیشے سے آٹو ڈرائیور بتائے گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور بچاؤ ٹیمیں مقام واقعہ پہنچ گئیں۔ راجندر نگر سب انسپکٹر راگھویندر نے بتایا کہ سمیر کو بچا لیا گیا ہے۔ ڈی آر ایف ٹیموں کو بھی متحرک کیا گیا ہے، جبکہ شہباز کی لاش کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ارے اور ایک تھا جی، ڈرو اور ایک جنا تھا وہاں پہ، اللہ تینوں تھے، دیکھے تم؟ ارے سونو تیرے سامنے رے، وہاں کود، آؤ یہاں سامنے کودو، سامنے۔ مارے سو وہ جیڈ آ گئے، جیڈ مارے سو ان کی امی ٹفن دیے، دیکھو پانی کا بٹن دیے، میرا بچہ اچھا کام کرنے جا رہا بن کے۔ میں مچھیاں پکڑیں گے بول رہا تھا بھائی، آپ نہ تیریں گے بول رہے تھے، ٹھیک ہے رے بھائی تیریں گے بول رہے نا، تیریں گے بول کے پہلے شہباز کودہ، دارو ہوئے پی لیے بھیا، دارو ہوئے پی لے کے کر لے کے شہباز کودتے کی سلمان کودا اس کے پیچھے، شہباز ڈوب رہا تھا، سلمان کودا، اب سلمان کے پیرانے پکڑ کے کھینچ رہا تو دونوں ڈوب رہے تھے، میں کودوں، میں کودتے کی 2 غوطے میں کھا لیا ہوں بھیا، اتنے میں بھیا ان لوگوں کو آوازاں دیتے کہ بھیا اللہ ہے وہاں سے، بھیا اللہ آ کے، یہ بھیا ہاں یہ بھیا آ کے میرا کالر پکڑ کے اٹھا کے
यहाँ पे खींच के लाए, और एक बच्चे को बाला पकड़ के उसके यहाँ पे खींच के लाए। वो जो दूसरा बच्चा वहाँ पे बीच में रुक गया भैया, वहाँ पे वहाँ पहाड़ कैसे आए तुम? आए थे कैसे यहाँ पे? वही शिकार करेंगे तीरेंगे बोल के, दुक्काला है ना भैया, तीरेंगे बोल के आए थे यहाँ पे। अत्तापुर का डीप में नको जाओ रे, डीप में नको जाओ बोले तो डीप में खाली पीली गया भैया इन्हें। कौन? शहबाज भाई, डीप में नको जा। तो रो रहा कहीं उधर देख के बात कर। डीप में नको जा बोले तो डीप में गया भैया। कहाँ के रहने वाले? अम्मा टोली चौकी हकीमपेट में रहता हूँ भैया। उन्हें टोली चौकी हकीमपेट में रहता शहबाज, सलमान प्रेम चोरू में रहता। सलमान कहाँ है? सलमान लेके चल गए भैया, डेड बॉडी लेके गए। वो अंदर कौन है खाली? शहबाज है। शहबाज है। हाँ। ऑटो चलाता, उनका ऑटो जो सो बाहर है, उनके सेठ का नाम हकीम भाई। सुबह मेरे घर पे आके लेके गए 10 बजे ना। चुपका चुपी अम्मा देगी थी फिर टिफिन बना के। सुबह घर पे आके लेके गए ना, नाश्ता करने बैठा था। 10 बजे टाइम क्या हो रहा था? 10 बजे रहता। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। गवर्नर कोटे के तहत नामजद रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम ने कौंसिल की रुकनीत का लिया हल्फ। पार्टी आला क़यादत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर कांग्रेस से इजहार तशक्कुर। बीआरएस पार्टी बुराई और मतलकुल अन्नान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना के आवाम की आवाज़ बनकर खड़ी रही। केसीआर को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए जदोजहद जारी रहेगी। यौम तासीस तकरीब से केटीआर का खिताब। केसीआर की रियासत तेलंगाना में बस यात्रा की मनसूबाबंदी 119 असम्बली हल्के जात का अहाता करेंगे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंबरपेट में वाक़े महिंद्रा शोरूम में भयानक आतिशज़दगी हादसा, कसीर माली नुकसान का लगाया गया तखमीना। पानशाप एसोसिएशन के अरकान ने पीर को दारुसलाम में मजलिसी क़ायदीन से की मुलाकात। पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात से करवाया वाकिफ़। हैदराबाद के हिमायत सागर में तफरीह के लिए गए 2 नौजवान गरक़ाब, एक की लाश दस्तयाब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।